بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزے، ایک عصا کا سانپ بننا، دوسرا ید بیضا یعنی ہاتھ کا بغل میں ڈال کر اس کو چمکنے والا بنانا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ کہا میری لاٹھی ہے، اس پر سہارا لیتا ہوں اور بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور دوسری حاجتیں بھی اس سے وابستہ ہیں۔ فرمایا ہے موسیٰ اس لکڑی کو ڈال دے، چنانچہ آپ نے ڈال دی، دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا سانپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تسلی کے لیے فرمایا کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، تاکہ انہیں بھی یقین ہو جائے لکڑی ہی ہے، کوئی اور چیز نہیں۔ اب فرمایا کہ اس کو پھینک دے۔ ابن کثیر میں ہے کہ وہ پھینکتے ہی زمین پر ایک زبردست اتحاد کی صورت میں پھنپھاتا ہوا ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ ایسا خوفناک اتحاد ہے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ ایک درخت سامنے آ گیا تو اس سے ہضم کر گیا، ایک پتھر کی چٹان راہ میں آ گئی تو اس کو لقمہ بنا لیا۔ یہ حال دیکھتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام الٹے پاؤں بھاگے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ جب موسیٰ نے اس لاٹھی کو اس طرح حرکت کرتے ہوئے دیکھا جیسے کہ ایک تیز رفتار سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ آواز آئی، اے موسیٰ اس کو پکڑ لے، لیکن ہمت نہ پڑی۔ پھر فرمایا ڈر نہیں، اس کو پکڑ لے۔ پھر بھی جھجک باقی رہی۔ پھر فرمایا تو ہمارے امن میں ہے، اب ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیا۔ کہتے ہیں کہ فرمان خدا کے ساتھ ہی آپ نے لکڑی زمین پر پھینک دی، پھر آپ کی نگاہ ادھر ادھر ہو گئی۔ اب جو نظر ڈالی بجائے لکڑی کے ایک خوفناک اتحاد دکھائی دیا، جو اس طرح چل پھر رہا تھا جیسے کسی کی جستجو میں ہو۔ ہم اٹھنی جیسی بڑے بڑے پتھروں کو آسمان سے باتیں کرتے ہوئے اونچے درختوں کو ایک بھی لقمے میں پیٹ میں پہنچا رہا تھا۔ آنکھیں انگاروں کی طرح چمک رہی ہیں۔ اس ہیبت ناک خوخوار التہا کو دیکھ کر موسیٰ سمجھ گئے اور پیٹ موڑ کر بھاگے۔ پھر خدا کی ہم کلامی یاد آ گئی، شرما کر ٹھہر گئے۔ وہیں آواز آئی کہ اے موسیٰ لوٹ کر وہیں آ جاؤ جہاں تھے۔ آپ واپس لوٹے لیکن نہایت ہی خوف زدہ تھے، تو حکم ہوا کہ اے موسیٰ سے دائیں ہاتھ سے پکڑ لو اور کچھ خوف نہ کرو، ہم اسے اس کی اگلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام صوف کا کمبل اوڑھے ہوئے تھے۔ آپ نے اس کمبل کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ کر اس ہیبت ناک اتحاد کو پکڑنا چاہا تو فرشتے نے کہا کہ موسیٰ اگر خدا اسے کاٹنے کا حکم دے تو کیا یہ تیرا کمبل بچا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، لیکن یہ حرکت مجھ سے ضعف کی وجہ سے سرزد ہوئی ہے۔ میں کمزور اور ضعیف پیدا کیا گیا ہوں۔ اب دلیری کے ساتھ اسے کمبل ہٹا کر ہاتھ سے اس کا سر پکڑ لیا، تو اسی وقت وہ اتحاد پھر لکڑی بن گیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اس کو پکڑ لے، ڈر نہیں، ہم اس کو ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیتے ہیں۔ آپ کو دوسرا معجزہ عطا کیا گیا، فرمایا کہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر پھر اسے نکال تو وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ نہیں کہ برس کی بیماری ہو یا کوئی اور عیب ہو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، یہ دونوں چیزیں فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس لے جانے کے لیے تیرے رب کی طرف سے دو سندیں ہیں، بے شک وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ یہ دونوں معجزے یہی پر اس لیے ملے تھے کہ آپ خدا تعالیٰ کی ان زبردست نشانیوں کو دیکھ کر یقین کر لیں۔ یہ دونوں معجزے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یقین ہو گیا کہ کلام کرنے والے باری تعالیٰ ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کل 9 معجزے عطا فرمائے تھے۔ اجملاً یہاں ذکر کیے جاتے ہیں، تفصیلاً اپنی اپنی جگہ ان کا ذکر آئے گا۔ کہا تو میووں کا نقصان، طوفان، ٹڈی، چچڑی، مینڈک، لہو، عصا، ید بیضا، یہ 9 معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے عطا ہوئے۔ اس کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے۔
اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو 9 کھلے معجزات عطا کیے۔ اس کے بعد آپ کو حکم ہوا تو فرعون کے پاس جاؤ یا وہ بہت حد سے نکل گیا ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں اپنے منہ میں انگار رکھ لیا تھا جس کا تفصیلی واقعہ گزر چکا ہے، اس بنا پر آپ علیہ السلام کی زبان مبارک میں لکنت آ گئی تھی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور ساتھ ساتھ اپنے اس اہم اور عالی شان کام میں حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ آپ کے بڑے بھائی تھے ان کو بھی شامل کرنے کی درخواست کر دی اور اس کام کو آسان کرنے کی بھی التجا کر دی۔ فرمایا اے ہمارے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے بھائی ہارون کے ذریعے میری قوت کو مضبوط کر دے اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ الہی مجھ سے تو ان کے ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھ کو مار ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل تسلی رکھیں، وہ آپ کے قریب بھی نہیں آ سکیں گے، میری مدد ہر وقت آپ دونوں کے ساتھ ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کریم کو ہر طرح سے تسلی دی۔ پھر آپ مطمئن ہو کر کوہ طور سے روانہ ہو گئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔